الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے شکر مانگتا ہے. اگر شکر کرو گے یرضہ لکم ولا یرضى لعباده الكفر. کفر کو اپنے بندے سے پسند نہیں فرماتا. لیکن انسان کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، مشکل میں گرفتار ہو جائے، کوئی مصیبت سر پر آن پہنچے، دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے رب کو لپک کر اور اللہ کی بندگی سے چپک کر دعائیں مانگتا ہے، فریادیں کرتا ہے. اس طرح منیبا الیہ، یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، خیرات صدقات کروں گا، نیک بنوں گا، قرآن پڑھوں گا، دین کی خدمت کروں گا، تیرے بندوں کے لیے خیر بنوں گا. بہت ساری باتیں اکٹھے کر کے دعا کی صورت میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ مصیبت دور ہونے کی دعا ہو یا کوئی رحمت اور نعمت حاصل کرنے کی دعا ہو. حتیٰ کہ اللہ رب العزت ہماری بہت ساری تمناؤں کو دعا کی حیثیت دے کر قبول فرماتے ہیں. جو چیز ہم تمنا کرتے ہیں وہ ہو جائے. حالانکہ تمنا کے بوتے پر وسائل کا فراہم ہو، جنت میں تو قطعی ہے، اور جنت ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے. لیکن کبھی کبھار یہاں بھی ایسا، کاش کہ ایسا ہوتا، سبحان اللہ ایسا ہو ہی گیا. تو فرماتے ہیں کہ منیبا الیہ، دعا کرتا ہے اس کی طرف ٹھیک ٹھاک رجوع کر کے. ثم اذا خوله نعمتا منه، پھر جب اللہ رب العزت اس تکلیف کو اٹھا کے اس کی جگہ اس بیچارے انسان کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ بھول جاتا ہے سب کچھ، اتراتا پھرتا ہے، گویا کہ سب کچھ اس کی اپنی مہربانیوں سے ہے، اس کی اپنی محنتوں سے ہے، اس کی اپنی دانشمندی اور جانی مالی ایمانی فلانی طاقت کے بل بوتے پر ہے. یہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ نے مجھے دے دی میری دعا کی وجہ سے، یا فرض کیجئے میرے والدین کی دعا کی وجہ سے، یا میرے ان نیک اور مخلص مسلمانوں کی دعا کی برکت سے جو اللہ رب العزت کے نیک و صالح بندے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا اس کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی قبول فرما دیتا ہے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اب وہ سب باتیں بھول جاتا ہے، وہاں تک وہ اپنے فقر و فاقہ، تنگی تکلیف سب بھول جاتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا.
اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور یہ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ خود بھی گم ہو جائے اور اوروں کو گمراہ کرے. فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ، ان جیسے لوگوں سے فرما دیجئے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفع اٹھائیے اپنی اس کفر سے محدود مدت تک. ایسی کوئی لمبی زندگی نہیں ملے گی کہ بس کفر کرتے پھرو، ملے گی 100 سال، 150 سال، 200-250 سال. برطانیہ نے اور یورپی دیگر خطوں کے ملکوں نے مسلمانوں پر مظالم کی، پھر کچھ خطہ امریکہ لے اڑا، کچھ خطہ روس لے اڑا، پھر کدھر گئے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان پر بھی زوال مسلط کر دی. امریکی افریقی سیاہ فاموں کو اٹھا کے لے گئے تھے وہاں اپنے غلام بنا کر. اللہ رب العزت نے وہاں ان افریقیوں کی نسلوں میں سے ان پر حاکم پیدا فرما دی، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کے صدر تک بھی سیاہ فام رہے ہیں، وزیر خارجہ سیاہ فام رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا اللہ کے نظام قدرت. فائدہ اٹھا لیجئے جتنے حد تک تم سے ہو سکتا ہے. انک من اصحاب النار، ہر وہ انسان جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے بجائے غیر اللہ کے خوشنودی کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس سے فرما دینا کہ انک من اصحاب النار، انک من اصحاب النار، تم جہنمی ٹولوں میں سے متعلق ہو. جہنمی ٹولے سے تیرا تعلق ہے، جہنمی جماعت سے تیرا تعلق ہے، جہنم جاؤ گے. اگر اس عقیدے اور ایمان پر مر گئے تو جہنمی ہونا قطعی ہے. تو پھر زندگی کے چند دن جو ہے لطف اندوز ہو جاؤ، حلال حرام کی تمیز کرو یا نہ کرو، تمہیں تو جہنم جانا ہے. جب یہ بات ہے تو جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاؤ گے یہی 4 دن والی زندگی، پھر اس کے بعد ان کے سزا اور تکلیفات کا سلسلہ شروع ہوگا جو ختم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.